بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ سوویت یونین نے جب افغانستان پہ حملہ کیا تو وہ اس ذوم میں تھا کہ یہ ایک چھوٹا ملک ہے، بڑی جلدی اس پہ قبضہ ہو جائے گا اور پھر وہ گرم پانیوں کی طرف اپنا رواں دواں رہے گا، آگے بڑھے گا۔ لیکن اس جنگ نے سوویت یونین کو نہ صرف بکھیر کے رکھ دیا، ڈس انٹیگریٹ ہو گیا سوویت یونین، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ اپنا سپر پاور کا سٹیٹس بھی کھو بیٹھا۔ اب یہ امریکہ نے کام کیا، افغانستان میں آئے، ایک جنگ مسلط کی افغانستان پہ، 20 سال کی کوشش، بے پناہ روپیہ خرچ، بے پناہ پیسہ، ڈالرز کی بارش، افغان سوسائٹی برباد ہو گئی، وہاں پہ کرپشن پھیل گئی، بے راروی آ گئی، دولت کی لالچ۔ 20 سال کے بعد ملا کیا؟ جس افغان حکومت کو اس وقت آ کے حملہ کر کے 2001 میں نکالا، آج ملک اسی گروپ کے حوالے دوبارہ اس کے حوالے کر کے تو آپ نکل گئے۔ تو 20 سال میں آپ کی اچیومنٹ ٹوٹل یہ ہوئی کہ آپ نے تباہی مچائی رکھی لیکن فتح حاصل نہ کر سکے، اور وہی گروپ دوبارہ واپس حکومت میں آ گیا۔ خواتین کے حقوق طالبان کے رحم و کرم پہ وہ کیسے دیں؟ آپ وہاں پہ وہ چیز بدل نہیں سکے، وہاں کا رہنا سہنا نہیں بدل سکے۔ آج رپورٹ دی جا رہی ہے کہ جناب اب بھی وہاں پہ دہشت گردوں کے 20 گروپ موجود ہیں۔ جب امریکہ نے حملہ کیا تھا تو القاعدہ ایک گروپ تھا، یا اس کے ساتھ ساتھ ایسٹ ترکستان والے تھے، اب وہاں پہ 20 گروپ ہیں۔ جو کچھ بھی امریکہ نے کیا، آخر میں آ کے اس سارے کیے کے اوپر ایک مزید پانی پھیرا گیا، اور زیادہ شرمندگی کا باعث بنی وہ چیز، وہ تھی جو کابل کے کیپچر ہو جانے کے بعد کابل ایئرپورٹ کے اوپر جو امریکہ کا حشر ہوا۔ آج وہ ہزاروں ان لوگوں کو جن کو وعدہ کیا تھا کہ ہم ان افغانیوں کو کہ آپ کو ہم ساتھ لے جائیں گے، امریکہ پہنچائیں گے، ان کو وہاں پہ چھوڑ کے بھاگ نکلا۔ وہ 20-22 ہزار کے قریب لوگ ہیں، اور بمشکل جان چھڑائی۔ پاکستان نے، دبئی، قطر اور کئی ملکوں نے مدد کی کہ ان کے لوگوں کو وہاں سے نکال کے تو ان کو اپنے ملکوں میں پہنچائیں تاکہ یہ وہاں سے آہستہ آہستہ لے جائیں۔ ہم پاکستان میں ان کے فوجی بھی لے کے آئے، سب کچھ، اور تب جا کے یہ بیچارے اپنے گھر کو پہنچے۔ آج ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ سوچئے کہ جس ابتری میں گئے، جو کرنا تھا وہ پورا کر نہ سکے۔ 20 سال کی جان اور جنگ، اور اس سے اب جان چھڑا رہے تھے کسی نہ کسی طرح۔ کہنا شروع کر دیا کہ ہم اتنی، ایک تو خرچہ بے پناہ آیا، تو اس کا رونا کہ بھئی یہ ساری زندگی کی جنگ ہم نہیں لڑ سکتے، اور پھر یہ کہا کہ ہم بلا وجہ اپنے لوگوں کو نہیں مروا سکتے، اب یہ افغانیوں کا کام ہے۔ سب کچھ بدل دیا، کال و فعل ختم ہو گئے۔ لیکن اس پروسیس میں، اس سودے میں جو چیز کھوئی امریکہ نے، وہ اس کا سٹیٹس ہے۔ امریکہ کا سٹیٹس ایک سپر پاور کا سٹیٹس ہے جو کہ مشکوک ہو گیا۔ آج امریکہ مصروف ہے ساؤتھ چائنا سی میں، چائنا کے ساتھ اس کی ایک ٹریڈ وار بھی چل رہی ہے، اس کو کنٹین کرنا چاہتا ہے۔ ایک کوارڈ بنایا انہوں نے، اور ادھر بڑے ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ چائنا کو کنٹین کیا جائے۔ لیکن سپر پاور تو سپر پاور ہے، اس کا تو روب دبدبا ہی اتنا ہونا چاہیے تھا کہ چائنا بیٹھ جاتا۔ لیکن افغانستان نے جو رہی سہی کسر تھی وہ بھی پوری کر کے رکھ دی۔ برطانیہ کے سیکرٹری دفاع نے جو انٹرویو دیا ہے، اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ امریکہ جو ہے وہ اب اوبلیکلی ذکر کیا کہ امریکہ کو اب ایک سپر پاور کے طور پہ کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اس میں یہ بات انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح کا ریٹریٹ ہم نے وہاں سے کیا ہے، جس طرح کی پسپائی ہوئی ہے، جس طرح کی وڈرول ہوئی ہے،
اس نے تو مکمل طور پہ ہمارے اسٹیٹس کو مشکوک کر دیا۔ سوال ان سے یہ کیا گیا تھا کہ یہ جو افغانستان سے آپ کا نکلنا ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ برطانوی پاور جو ہے اس کی ایک لمٹ ہے، وہ آپ کی لمٹ جو ہے وہ بڑی واضح طور پہ نظر آ گئی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بھی تو آبویس ہے کہ برطانیہ کو سپر پاور نہیں ہے، جو سپر پاور ہے اس کا بھی تو یہی حال ہوا، وہ جو کچھ کہہ کے گئے کیا اس پہ قائم رہے؟ انہوں نے جو اپنے لیے ٹاسک لیے ہوئے تھے، جو کچھ افغانستان میں وہ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم یہ کریں گے، وہ تو نہیں کر سکے۔ تو وہ سپر پاور نہیں بلکہ ایک بڑی قوت، ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بگ پاور ہے، لیکن سپر پاور نہیں ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے جو آپ سوچیے کہ آہستہ آہستہ ورلڈ سٹیج کے اوپر وہ زور پکڑے گی، مختلف قومیں، مختلف ملک اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن چیزیں بالکل واضح ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کاموں کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے، جو لگتا تھا کہ اب امریکہ میں ختم ہو چکی ہے، وہ پولیٹیکل ول نہیں رہی، اور آپ صرف ایک شیئر ملٹری پاور سے آپ اگر کچھ کریں تو وہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ملٹری پاور کی بھی ایک لمٹ ہے، لیکن بہر صورت ایک بڑی قوت ضرور ہے امریکہ، لیکن اس کے بڑی قوت ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں سے ٹروپس منگوانے کا، جب واپسی کا 2020 میں ایک ایگریمنٹ کیا تھا، تو برٹش ڈیفنس سیکٹری نے اسی وقت اس کو کرٹیسائز کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ ہمارے لیے اسٹریٹجک پرابلمس پیدا کرے گا یہ معاہدہ جو انہوں نے کیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سر پہ بھی یہی مسئلہ سوار تھا کہ کیا ساری زندگی لڑتے رہیں، اس جنگ کا تو اختتام کوئی نہیں، اور پھر اس میں خرچہ جتنا ہو رہا ہے وہ کون پورا کرتا جائے گا۔ اسی طرح جو ان کے برطانیہ کے جو فارن سیکرٹری تھے جیرمی ہنٹ، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو اس طرح کا ہیسٹی وڈرال اور جو بڑی ڈس آرڈرلی وڈرال ہوئی ہے، یعنی جس طرح ہم وہاں سے بھاگے ہیں افغانستان سے، اس سے برطانیہ اور امریکہ کے درمیان بھی ایک ان کے تعلقات میں ایک فالٹ لائن ڈیولپ ہو گئی ہے، اور یہ فالٹ لائن جو ہے یہ ایک تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ امریکہ کے وڈرال کے وقت پہ جب امریکہ نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے وڈرا کریں گے، تو یورپین یونین نے اور برطانیہ نے اس کی مخالفت کی تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جو کچھ ہم کرنا چاہتے تھے وہ تو ابھی ہوا نہیں، لہٰذا ہمیں اس طرح یہاں سے نہیں بھاگنا چاہیے اور ہمیں یہاں پہ ابھی رہنا چاہیے۔ لیکن اب ان کے خیال میں جس بے شرمی سے اور جس بری طرح ہم یہاں سے نکلے ہیں، اس نے ہمارے منہ پہ کالک مل کے رکھ دی ہے۔ اب امریکہ نے چونکہ نہیں مانی، یورپین یونین کی بھی نہیں مانی، برطانیہ کی بھی نہیں مانی، چنانچہ یورپین یونین میں اب ایک ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ کیا ہمیں 100% امریکہ کے اوپر ہی بھروسہ کر کے ہر جگہ گھس جانا چاہیے۔ ہم نے اپنے لوگ مروائے، برطانیہ میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اپنے 500-600 اپنے جوان خواتین وہ مروائیں وہاں پہ افغانستان میں جنگ لڑنے کے لیے، اور پہلے دن جس کام کو کرنے کے گئے تھے آخری دن وہی کر کے وہاں سے چھوڑ کے آ گئے ہیں، تو کیا یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے؟ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں لوگ مروانے چاہیے اپنے اس طرح؟ تو اس چیز کے اوپر اختلاف تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی ریپوٹیشن پہ برا اثر پڑے گا، چنانچہ اس طرح نہ نکلا جائے۔ خاص طور پہ ایئرپورٹ کے معاملے میں وہ سارے نالاں ہیں کہ ان کو ایئرپورٹ پہ امریکی افواج کی حفاظت کے اندر رہنا پڑا وہاں پہ، اور جب امریکی وہاں سے نکل بھاگنے کو تیار تھے تو پھر باقیوں کی مجبوری تھی، کیونکہ جب امریکی فوج تھی 5000 وہاں پہ، وہ چلے جاتی تو پھر باقی وہاں پہ کیا کرتے، ان کے پاس تو وہ ریسورسز نہیں تھے۔ چنانچہ وہ جو بائیڈن کو بھی تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا کام کیا، اور بائیڈن اپنے طور پہ اپنی اس فیصلے کا جو انہوں نے اچانک یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا، وہ انہوں نے اپنا ایک وضاحت دے دی، اپنے آپ کو بری ذمہ کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم جا کے افغانستان کی نیشنل بلڈنگ کرتے رہیں، یہ ہمارا کام نہیں، لہٰذا ہم یہ نہیں کریں گے۔ لیکن ہم نے اپنا کام مکمل کر دیا تھا، کیونکہ ہم نے دہشت گردوں کو
شکست دے دی تھی۔ اب اگر دہشت گردوں کو شکست دے دی تھی تو پھر تو بڑے سال پہلے آپ کو نکل جانا چاہیے تھا، آپ یہاں کیوں بیٹھے رہے؟ یہ تو اب طالبان کی حکومت تو پہلے ساری ختم ہو گئی تھی، لیکن یہ ڈٹے رہے وہاں پہ، اور خدا جانے ہر دفعہ اپنا مشن بدلتے رہے۔ ان کے ذہن میں تھا خدمت انہوں نے بھارت کی پاکستان سے مدد لی، افغانستان پہ قبضہ کیا، بھارت کو لا کے وہاں بٹھا دیا، تباہی پاکستان کی بھی کروائی ساتھ، اتنے نقصان ہوا ہمارے، اتنے لوگ مارے گئے ان کی یہ اس کارستانی کی وجہ سے۔ برطانیہ یہ سمجھتا ہے کہ برطانیہ اور یورپین یونین کہ یہ جو وڈرال ہے یہ ان کی خواہش اور ان کی مرضی کے خلاف کی گئی ہے اور انتہائی خطرناک طریقے سے کی گئی ہے، لہٰذا وہ اس چیز پہ متفق نہیں ہیں۔ اب یورپین یونین میں جو بحث چل نکلی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب اپنی علیحدہ آرمی بنا لینی چاہیے۔ ان کے خیال کے مطابق یہ جو امریکہ کے اوپر انحصار ہے یہ ان کے لیے آئندہ بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، لہذا وہ ایک بحث چل نکلی ہے کہ وہاں پہ ان کو اپنی ایک فوج بنانی چاہیے، وہ بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے، اس کا سائز کیا ہونا چاہیے، کتنے اس میں ٹروپس ہوں گے، فنڈنگ کا کیا ارینجمنٹ ہوگا، یہ چیزیں ہیں جو کہ وہاں پہ اب بحث مباحثے میں چل نکلی ہیں۔ اب یورپین حکومتیں جو ہیں وہ کچھ اس پہ مائل ہیں، کچھ نہیں، لیکن آپ سوچئے کہ کسی وقت پہ شاید مائل ہو جائیں۔ دیکھنے کی یہ چیز ہے کہ امریکہ اس سارے کھیل میں ایک لیڈرشپ رول ادا کر رہا تھا۔ کیا امریکہ اپنی وہ پوزیشن مینٹین کر سکے گا؟ کیا امریکہ اپنے اتحادیوں کو اس طرح اپنے ساتھ رکھ سکے گا؟ آج ان کی ڈیپینڈنس ہے، انحصار ہے، امریکہ اشارہ کرتا ہے تو منہ اٹھا کے چل پڑتے ہیں، جہاں بھی لڑائی کرنی ہے، جنگ کرنی ہے وہاں چلے جاتے ہیں، لیکن کیا یہ جنگ اسی طرح وہ کرتے رہیں گے آئندہ بھی؟ مجھے اس پہ شبہ ہے، اور لگتا یہی ہے کہ افغان وار کا سب سے جو بڑا ایفیکٹ، سب سے بڑی جو آپ کہہ لیجئے کہ اس کے نتائج جو بھگتنے ہوں گے وہ امریکہ کو بھگتنے پڑیں گے، جہاں پہ اس کا سٹیٹس چیلنج ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب یورپین یونین سمجھتا ہے کہ ان کی اپنی اہلیت اور اپنی قابلیت اتنی نہیں تھی کہ وہ ایئرپورٹ پہ اپنے آپ کو وہاں پہ حاضر رکھتے اور اپنا دفاع کر سکتے مکمل طور پہ، لیکن آئندہ کے لیے وہ یہ کرنا چاہیں گے کہ اس کے اوپر غور کریں اور اپنی فوج کو رکھیں۔ ان کو اس بات کا بھی افسوس ہے کہ برطانیہ جو کہ ڈیفنس پہ سب سے زیادہ خرچہ کرتا ہے اور برطانیہ جس کی فوج بھی بڑی ہے وہ یورپین یونین سے نکل گیا۔ اب یورپین یونین سے نکلنے کے بعد وہ انہوں نے اپنا انڈیپینڈنٹ سلسلہ رکھ لیا، لیکن یورپین یونین کے باقی ملک تو اکٹھے ہیں، وہ تو وہی ہیں۔ ان کے لیے مسئلہ ہو گیا کہ ان کے اکٹھا ہونا بھی ان کے کام نہ آیا، کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس ٹروپس نہیں تھے۔ آج اگر یورپین یونین اپنا دفاع کا انڈیپینڈنٹ انتظام کر دے، برطانیہ نے پہلے کیا ہوا ہے، اور برطانیہ آج ان کے منسٹر جو ہیں وہ امریکہ کے اوپر ایک آپ کہہ لیجئے کہ بد اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہی وہ اتحادی ہیں جن کے بل بوتے پہ امریکہ پوری دنیا میں دندناتا تھا۔ تو لگتا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں امریکہ کے لیے بھی کافی مشکلات ہوں گی اپنا سٹیٹس بچانے کے لیے۔ برطانیہ باوجود اس کے کہ وہ کوارڈ میں شامل نہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے جہاز بھیج کے امریکہ کی مدد کرتا رہا ہے ساؤتھ چائنا سی میں، ہو سکتا ہے کل وہ اس پہ بھی نظر ثانی کرے۔ تو اس طرح امریکہ کے لیے بھی آئندہ لگتا ہے کہ کافی سارے مسائل ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔